91 نمبر پر جو عمل ہے وہ ہے چھوٹے مسنون اعمال کو بھی ترک نہیں کیا، چھوٹے مسنون اعمال کو بھی ترک نہیں کیا، یعنی اس عمل پر مغفرت ہوئی کہ وہ مسنون اعمال جو بڑے تھے ان کو تو اختیار تو کیا ہی کیا، اس کے ساتھ وہ سنت اعمال جنہیں معاشرے میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے، معمولی اور ہلکا سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ان اعمال کو بھی نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال پر ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ واقعہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا حضرت متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا بالقلیل من السنت تمسکت بہا، کہ مسنون اعمال میں جو چھوٹے اعمال سمجھے جاتے تھے میں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی کہ یہ مسنون اعمال کو ترک نہیں کرتے، ان کو اختیار کرتے، کہا اسی عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس لیے انسان کوشش کرے مسنون عمل جو بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں وہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اخلاص کی وجہ سے ہو، رب العالمین کو پسند آئے تو کبھی اس چھوٹے عمل پر بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 52، حجاج کرام کے راستے درست کرنے کے سبب مغفرت ہو گئی، یعنی اس عمل پر مغفرت ہوئی کہ جو حاجیوں کے راستے تھے جہاں سے حجاج کرام گزرتے تھے، اس دور میں چونکہ پختہ سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، روڈ بنے ہوئے نہیں تھے، راستے پختہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے اور راستے کچے ہوتے تھے، سفر کرنے والوں گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور پیدل سفر کرتے تھے، تو ایک شخص نے وہ راستہ جس سے حجاج کرام حج پہ جاتے تھے، انہوں نے اس راستے کو درست کیا تاکہ حاجیوں کے لیے اور عام پیدل چلنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا اور اس پر اس کی مغفرت ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ تو فرمایا لطریق المسلمین و طریق الحجاج، حجاج کرام کا راستہ، عام مسلمانوں کا جو راستہ تھا میں نے اس کو درست کیا، لوگوں کو گزرنے میں سہولت ہوئی۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، اس نے ان کا راستہ ٹھیک کیا، اسی عمل پر بخشش ہو گئی۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ راستے میں اگر کوئی پتھر ہو، ٹہنی ہو، کانٹا ہو جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو اسے راستے سے ہٹانا چاہیے۔ الادب المفرد کی روایت میں ایک آدمی کی مغفرت صرف اسی عمل پر ہو گئی کہ اس نے راستے میں ایک تکلیف دہ کانٹا تھا جس سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی تھی، اس نے ہٹایا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اسی عمل پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ نمبر 53، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے سبب اللہ نے مغفرت کر دی، یعنی اس عمل پہ بخشش ہوئی کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اس عمل پر اللہ نے ان کی بخشش کی۔ یہ واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں ذکر کیا۔ یوسف بن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح بزرگ اور واعظ گزرے، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ تو واعظ تھے، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا جس وقت میرا آخری وقت تھا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ساری زندگی تو نے موقع دیا، توفیق عطا فرمائی، میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا، میں خود تو کمزور تھا، عمل نہیں کر سکا، جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا مجھ سے عمل نہیں ہو سکا، میری عبادات میں کمی ہے،
اعمال میں کمی ہے، حقوق اللہ حقوق العباد میں کمی ہے، لیکن یا اللہ میں نے تیرے دین کی دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے یا اللہ اس پر میری بخشش فرما دے۔ کہا یہ جو میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور زندگی دین کی دعوت میں گزاری تھی، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی کہ دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اپنے اس عمل میں اس کو بڑا نہیں سمجھا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، یہ کہا کہ یا اللہ جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح مجھ سے نہیں ہو سکا، کام تو بہت بڑا ہے لیکن اس کام کرنے کی شرائط، اس کے لیے خشوع و خضوع، اخلاص و تقوی جس طرح کرنا چاہیے اس طرح مجھ سے نہیں ہو سکا۔ مولا کریم جو ٹوٹی پھوٹی میں نے دعوت دی ہے یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پر میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اس پر بخشش ہو گئی۔ دیکھیں دنیا میں لوگ دنیا کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی کسی جماعت میں ہے وہ اپنی جماعت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کاروبار کی دعوت، کوئی اپنی بزنس کی دعوت، کوئی اپنی چیز کی مشہوری کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، ہم کسی کو دین کی دعوت دیں، تو یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ۔ ایک آدمی بھی بے نمازی ہماری وجہ سے نماز پہ لگ گیا، ایک آدمی جس کا تعلق دین سے نہیں تھا وہ دین کے ساتھ جڑ گیا، تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہرحال اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ نمبر 54، سورہ اخلاص کے سبب تمام مردوں کی مغفرت ہو گئی۔ سورہ اخلاص کے سبب تمام مردوں کی مغفرت ہو گئی۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مختصر تاریخی مدینتی دمشق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ ایک نیک صالح پرہیزگار آدمی قبرستان سے گزرا تو ایک کنارے پر، قبرستان کے اندر نہیں، ایک کنارے پر ایک مسجد بنی تھی، اس نے وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور جتنے مردے ہیں سب کے لیے 2000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، 2000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر اس کا ثواب قبرستان کے تمام مردوں کو بخش دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے اس بخشنے کی وجہ سے سورہ اخلاص کے سبب قبرستان کے جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو الفاظ یہ ہیں فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فِي الْمَقَابِرِ، ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے اپنی چادر بچھائی، وصف قدمَيْهِ وصلى رکعتين، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی قبرستان والوں کے لیے، قرأ فيهما 2000 مرة قل هو الله أحد، اور اس نے 2000 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کی، وجعل ثوابها لأهل المقابر، اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا، فغفر الله لأهل المقابر عن آخرهم، جتنے قبرستان والے تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی، فدخلت انا فی جملتہم، میں بھی ان میں شامل تھا، تو سب کی مغفرت ہوئی، میری بھی مغفرت ہو گئی۔ صحیح حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کرتا ہے اس کو 1 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے مرحومین کے لیے، خصوصاً اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اساتذہ اکرام، کہ ان کا ہم پر بڑا حق ہوتا ہے کہ ہم والدین کا اور کوئی حق نہیں ادا کر سکے، تو کم از کم یہ معمول ہو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر انسان اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دے۔ تو جب 3 دفعہ سورہ اخلاص ہوگی تو 1 قرآن کا ثواب ہے، تو جب مردوں کو وہاں ثواب پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں انسان کسی کو تحفہ بھیجے، ہدیہ بھیجے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھو دوسرے نے مجھے یاد رکھا، میرے لیے فلاں جگہ سے ہدیہ بھیجا، تحفہ بھیجا۔ جب انسان یہاں سے یہ تحفہ بھیجتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نفل پڑھ کے، صدقہ کر کے، وہاں وہ خوش ہوتے ہیں چلو ہمیں بھی کوئی یاد رکھنے والا موجود ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روز الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ لوگ قبروں سے باہر نکلے ہیں، کوئی چیز چن رہے ہیں،
اور ایک آدمی بوسیدہ لباس، پھٹے پرانے کپڑے اور بڑا ہی غمزدہ اور پریشان ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ یہ خواب میں پوچھنے لگا یہ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں، تو کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ اس نے کہا یہ لوگ اپنے اپنے حصے کا ثواب جمع کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو انسان مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے ہر ایک وہ ثواب جمع کر رہا ہے۔ کہا تو کیوں پریشان ہے؟ کہا ایک عرصہ ہو گیا میرے گھر سے کبھی میرے لیے ایصال ثواب نہیں آیا، تو میرے بچوں نے، گھر والوں نے کبھی میرے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں کیا، اس لیے میں افسردہ اور غمگین ہوں۔ میں بھی ہر شام یہاں باہر ہوتا ہوں تو میں بھی انتظار میں شاید میرے گھر سے بھی کوئی ثواب اور کوئی ہدیہ آئے گا، لیکن میرے گھر سے کوئی ہدیہ نہیں آتا۔ تو مردوں کو ایک انتظار ہوتا ہے اور ان کو اس سے راحت پہنچتی ہے۔ اگر انسان کوئی ایصال ثواب کرے تو زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، تو اس لیے بہرحال اس کا معمول بنانا چاہیے۔ نمبر 55، رحمت الہی کی وسعت کے تذکرے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کا تذکرہ کیا کہ رب العالمین کی رحمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک شاعر کا انتقال ہوا، حسن بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ واقعہ تاریخ مدینتی دمشق میں ہے کہ یہ شاعر تھا، زندگی شعر و شاعری میں گزری۔ کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور اس شاعر سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا رب العالمین نے میری مغفرت کی۔ دیکھنے والے نے کہا کس عمل پر بخشش ہو گئی؟ کہا وہ جو میں نے اشعار لکھے تھے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں، رب العالمین کی وسعت رحمت پر اللہ کو وہ پسند آئے، اس پر اللہ نے میری مغفرت کی۔ انہوں نے کہا وہ اشعار کہاں ہیں؟ اس نے کہا میرے گھر میں جو فلاں جگہ تھی میں نے وہاں وہ اشعار لکھے تھے۔ جس نے خواب دیکھا یہ اٹھا، صبح اس کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اس کا بیٹا باہر آیا، کہا میں نے اس طرح آپ کے والد کو خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا میں نے اشعار لکھے جو فلاں جگہ ہیں، تو مجھے بتائیے وہ کون سے اشعار ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی دیکھو۔ بچوں کو پتہ نہیں تھا، وہ اس نے اپنی ڈائری میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے، تو جب کھولا صفحے پلٹے تو دیکھا تو اس میں جو اشعار تھے اس میں شروع میں یہ شعر تھا، یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً، اے میرے رب میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، فلقد علمت بان عفوک اعظم، لیکن اے اللہ تیری معافی تو سب سے بڑھ کر ہے۔ میرے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیرا عفو درگزر، بخشش، معاف کر دینا میرے گناہوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ ان کان لا یرجوک الا محسن، بس جس طرح کی امید رکھتا ہے تیری وہ شخص جو نیکوکار ہو، فبمن یلوذ ویستجیر المجرم، بس کیوں وہ شخص تیری پناہ نہ پکڑے جو مجرم ہے۔ یعنی جس طرح نیکوکار کو تیری رحمت کی امید ہے کہ اس کو نیک اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا، تو یا اللہ جو گناہ گار ہے بس وہ تیری رحمت سے کیوں حصہ نہ پائے، تو اے اللہ تو گناہ گاروں پر بھی اپنی رحمت کی برکہ برسا۔ تو یہ جو اشعار لکھے اللہ کو یہ پسند آئے، اس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ، اپنے گناہوں کا تذکرہ، اللہ کی معافی کا تذکرہ تھا، اس عمل پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کے تذکرے کو بھی یاد رکھے، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بھی بہائے۔ تو کبھی بے فکری نہیں ہونی چاہیے کہ میرے اعمال زیادہ ہیں، اعمال زیادہ بھی ہوں پھر بھی فکر مندی ہو، کیا معلوم اعمال قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم کر سکے بھی یا نہیں کر سکے، تو جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پہ اللہ سے معافی بھی انسان مانگتا رہے اور رب العالمین کی وسعت رحمت سے مایوس بھی نہ ہو۔ نمبر 56، احادیث نبویہ بیان کرنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ احادیث نبویہ بیان کرنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ یہ واقعہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینتی دمشق میں ذکر کیا۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں امام یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
امام یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا رب العالمین نے فرمایا جیسے تو دنیا میں میرے پیغمبر کی حدیثیں، ان کے ارشادات لوگوں کو بتاتا تھا، آج تیری میں کرسی لگاتا ہوں، اسی طرح تو میرے فرشتوں میں بیٹھ کر ان کو میرے پیغمبر کی حدیثیں بیان کر۔ تو امام یعقوب بن سفیان کہتے ہیں میرے لیے کرسی لگی جنت میں، ملائکہ بیٹھے تھے، فرشتے تھے، تو میں جس طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیا کرتا تھا، اسی طرح فرشتے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم تھے، سونے کے قلموں کے ساتھ میں حدیثیں بیان کرتا اور وہ اس کو آگے سے لکھا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی عمل پہ میں بھی مغفرت کر دی کہ دنیا میں تو میرے پیغمبر کی حدیثیں بیان کرتا تھا، مجھے یہ چیز پسند تھی، آج تو اسی طرح جنت میں میرے نبی کی حدیثوں کو بیان کر، تو کہا میں نے اسی طرح بیان کی، اللہ کو پسند آئی، رب العالمین نے اسی پر میری مغفرت فرما دی۔ تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضور کی احادیث اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، اس لیے کہ حضور کا ہر ارشاد وہ تو وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ خواہشات سے نہیں کرتا، پیغمبر کی بات تو وحی ہوتی ہے۔ حضور کے ارشادات تو در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر ہے، شریعت کی تشریح ہے، آپ کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملا۔ تو علامہ ابن عساکر نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں امرنی ان احدث فی السماء، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم آسمان میں اسی طرح حدیثیں بیان کرو، کما کنت تحدث فی الارض، جیسے تم زمین میں حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، فحدثت فی السماء الرابعۃ، تو میں نے چوتھے آسمان میں فاجتمع علی الملائکہ، سارے فرشتے جمع تھے، میں نے ان کو حدیثیں بیان کی، وکتبوا باقلام من ذہب، اور وہ سونے کے قلموں کے ساتھ حدیثوں کو لکھ رہے تھے۔ تو گویا ایک عمل جس پر نجات ہوئی ہے وہ احادیث نبویہ کو بیان کرنا ہے۔ نمبر 57، ایصال ثواب کی وجہ سے مغفرت ہو گئی، ایصال ثواب کی وجہ سے مغفرت ہو گئی، یعنی وہ عمل جس پر اللہ نے نجات دی وہ تھا ایصال ثواب۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، پوچھا اللہ نے آپ کی کس عمل کے سبب مغفرت کر دی؟ اس نے کہا میرا اور تو کوئی عمل نہیں، بس ایک چھوٹا سا عمل یہ کہ جب میں وضو کرتا تھا میں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اس کو کہا جاتا ہے تحیۃ الوضو، تو میں اس کا اہتمام کرتا تھا اور پھر میں اس کا ثواب مردوں کو بخش دیا کرتا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی۔ جس طرح کہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہی عمل ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی عمل ہے، تو اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اس لیے انسان کوشش کرے جب بھی وضو کرے ٹائم موجود ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لے۔ اسی طرح مسجد میں آئے وقت موجود ہو تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ نمبر 58، معاملات میں نرمی اور معافی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ ایک عمل جس پر مغفرت ہو وہ یہ ہے کہ وہ معاملات میں نرمی کیا کرتا تھا، لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا، اس پر مغفرت ہوئی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ وہ شخص کاروبار کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ جو کاروبار میں شریک تھے اس کے مزدور تھے، اس نے ان سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ جس کو ہم مہلت دیتے ہیں تو اگر کبھی ایسا ہو کہ جو مالدار ہو وقت پہ پیسے نہ دے سکے مقروض، تو تم مالدار کی مہلت کو بڑھا دیا کرو، اور اگر وہ
غریب اور تنگ دست آدمی ہے اور وہ وقت پہ نہ دے سکے تو درگزر کیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ یعنی اگر غریب کے ذمے پیسے تھے کسی چیز کے اور وہ تنگ دست ہے، اس نے مہلت دی میں فلاں دن قرضہ دے دوں گا، پیسے دے دوں گا، لیکن پھر وہ وقت پہ نہ دے سکا، کوئی مجبوری تھی تو اس کو معاف کر دیا کرو۔ تو اس نے اپنے نوکروں کو، اپنی دکان کے ملازمین کو یہ بات کہہ رکھی تھی، مالداروں کے ساتھ نرمی کرو، جو تنگ دست اور غریب ہو اسے معاف کر دیا کرو، مہلت بڑھانا چاہے تو مہلت بڑھا دو۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ میرا یہ بندہ میری مخلوق کو معاف کیا کرتا تھا، میرے بندوں کے ساتھ درگزر کیا کرتا تھا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے بھی تیرے ساتھ درگزر کیا اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں انا احق بذاک منک تجاوزوا عن عبدی، میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیں ایک عمل جس پر مغفرت ہوئی وہ یہ ہے معاملات میں نرمی کرنا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی وقت پہ پیسے نہ دے سکا یا کوئی کہے مدت بڑھا دو، تو سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ مدت بڑھا دینی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، معاملات میں نرمی درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات یہی عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 59، عاشورہ کا دن روزہ رکھنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ یعنی مغفرت کا ایک سبب عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اس عمل پر اللہ نے مغفرت کی۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لطائف المعارف، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا الحمدللہ 60 سال سے میرا معمول ہے کہ میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم الحرام، تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مسنون عمل ہے، اور بہتر یہ کہ اس کے ساتھ انسان 9 محرم یا 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا میں عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ رب العزت نے اس پر میری مغفرت فرما دی۔ تو غفر علی بصیام عاشورہ 60 سنۃ، 60 سال سے میرا معمول تھا کہ میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتا تھا، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو دیکھیں ایک نفلی عمل ہے لیکن 60 سال سے انہوں نے ترک نہیں کیا، مسنون عمل ہے، نفلی ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن کتنا اہتمام، 60 سال میں کبھی ترک نہیں کیا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اس پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ نمبر 60، توکل اور امیدوں کے کم ہونے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ یعنی ایک انسان کا توکل مضبوط تھا، دنیا میں اس کی امیدیں کم تھیں، یعنی دنیا کے ساتھ اس کا دل کم لگتا تھا کہ دنیا کے جیسے انسان بڑی آرزوئیں رکھتا ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں مستقبل کے حوالے سے، یہ کام کروں گا، کاروبار کو یوں ترقی دوں گا، اپنے کام کو یوں آگے بڑھاؤں گا۔ تو ایک وہ شخص تھا جس کا یقین پختہ تھا، اس کی آرزوئیں کم تھیں، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اسی پر اس کی مغفرت ہوئی۔ قوت القلوب میں واقعہ ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کس عمل پر آپ کی بخشش کی؟ اس نے آگے سے جواب دیا التوکل وقصر العمل فعلیک بہما، توکل پر، امیدوں کی، آرزوؤں کے کم ہونے پر، پس تم بھی انہی دونوں اعمال کو اختیار کرو، امید ہے شاید یہ بھی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے دونوں بڑے وزنی عمل ہیں، اللہ پر توکل اور یقین کی پختگی ہو، ہر لمحے انسان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ نمبر 2، دنیا کے ساتھ تعلق کم ہو، آرزوئیں امیدیں کم لگائے، دنیا کے لیے اتنا جمع کرے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا جتنا وہاں رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی 50، 55، 60 سالہ، آخرت کی زندگی ہمیشہ ابد الآباد کی۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے تو اتنی محنت، 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی کے لیے کتنی محنت ہے۔
یعنی دنیا کے لیے روزانہ اوور ٹائم لگ رہا ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، آخرت کے لیے کتنا اوور ٹائم مسجد میں لگ رہا ہے، عبادت میں لگ رہا ہے، اعمال میں لگ رہا ہے؟ اگر لگ رہا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اس کی فکر مندی کرنی چاہیے۔ نمبر 61، جنازے میں شرکت کرنے والوں کی بھی مغفرت ہو گئی۔ جنازے میں شرکت کرنے والوں کی بھی مغفرت ہو گئی۔ الرسالۃ القشیریہ میں یہ واقعہ ہے، ایک خاتون کا انتقال ہوا، نیک صالح خاتون تھی، پرہیزگار خاتون تھی، انتقال ہوا ہے تو جنازے میں بہت سارے لوگ شریک تھے، تو ایک کفن چور بھی جنازے میں شریک تھا۔ وہ اس نیت سے شریک تھا کہ میں دیکھوں گا کہ اس کی قبر کہاں بنتی ہے، تو قبر جہاں بنے گی رات کو آ کر قبر کھود کر کفن چوری کر دوں گا۔ اب وہ اس نیت سے جنازے میں شریک تھا، تو جب اس نے قبر دیکھ لی، رات کے وقت اب قبرستان خالی ہے، ویران ہے، تو کفن چور آیا، اوپر سے قبر جیسے کھولی کفن نکالنے کے لیے، تو کیا دیکھا، اندر وہ عورت ایک دم بیٹھ گئی۔ تو عورت جیسے بیٹھ گئی قبر میں تو ایک دم اس کا دل گھبرا گیا، قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے خوف کے مارے کہ کبھی یوں دیکھا نہیں تھا۔ اچانک جو دیکھا تو خوف طاری ہو گیا، تو اس عورت نے آگے سے کہا سبحان اللہ رجل مغفور لہ یأخذ کفن امرأۃ مغفورۃ۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ایک بخشش کیا ہوا آدمی اس عورت کا کفن چوری کر رہا ہے جس کی بخشش ہو چکی ہے، یعنی عورت کی بخشش ہو چکی ہے، اس کا کفن چوری کر رہا ہے، اور جو چوری کرنے والا ہے اس کی بھی بخشش ہو چکی ہے۔ چور کی بھی بخشش ہو گئی، جس کا کفن چوری کیا جا رہا ہے اس کی بھی بخشش ہو گئی۔ کفن چور آگے سے پوچھنے لگا اس سے کہ انک مغفور لکی فانا من این، تیری بخشش تو ہو گئی لیکن میری کس وجہ سے بخشش ہوئی ہے؟ خاتون نے کہا ان اللہ تعالی غفر لی ولجمیع من صلی علی، اللہ تعالی نے ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت کر دی جو میرے نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ وانت قد صلیت علی، تو نے بھی میری نماز جنازہ پڑھی ہے۔ فترکتها ورددت التراب علیہا، جتنے لوگ جنازے میں شریک تھے اللہ نے سب کی مغفرت کی ہے، رب العالمین نے مجھے آگاہ کر دیا تو اللہ نے مجھے بھی معاف کیا، جنازہ پڑھنے والوں کو بھی معاف کیا، جنازے میں تو بھی شریک تھا اللہ نے تجھے بھی معاف کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ اس نے قبر پہ مٹی ڈالی، چلا گیا، پھر ساری زندگی نیکی میں تقوی میں گزاری، پھر زندگی پر دوبارہ گناہ نہیں کیا۔ تو بسا اوقات کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے جنازے میں آدمی شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر تو اپنی رحمت برساتا ہی ہے، لیکن جو اس کے جنازے میں شریک ہوا، جس نے اس سے محبت رکھی اور اس کے لیے محبت کے آنسو بہائے، اسے دعاؤں میں یاد رکھا، تو اللہ کی رحمت کی برکت جب برستی ہے، رب العالمین جہاں اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کے چاہنے والوں کی بھی، اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کے لیے، اس کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ حسن بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو اس نے کہا آپ کی تو بخشش ہو گئی، اوروں کی بھی ہوئی؟ کہا جو میرے جنازے میں شریک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ تو اس نے آگے سے روتے ہوئے کہا کہ میں تو محروم ہو گیا، میں آپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، اس دوران میرا اونٹ بھاگ گیا تھا، اونٹ بدک گیا، تو میں اونٹ کو پکڑ کے لا رہا تھا تو مجھے کچھ وقت لگا آنے میں، تو اتنی دیر میں جنازہ ہو چکا تھا، تو میں آپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ نیک آدمی تھے، پرہیزگار تھے، میرے لیے دعا کرو اللہ میری بھی مغفرت کرے۔ فرمایا اللہ نے میری بھی مغفرت کی، جو جنازے میں شریک تھے ان کی بھی مغفرت کی، جنہوں نے میرے لیے رحمت کی دعا کی تھی اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت کی، تو تم بھی ان میں شامل تھے، امید ہے اللہ نے تمہاری بھی بخشش کر دی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کوشش کرے صلحاء کے، نیک لوگوں کے جنازوں میں بھی شریک ہو، عام مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہو۔ کیا معلوم کس آدمی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے کہ رب العالمین اس کی بخشش کرے تو اس بہانے ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔
نمبر 62، آذان کے ادب اور احترام کے سبب مغفرت ہو گئی۔ آذان کے ادب اور احترام کے سبب مغفرت ہو گئی۔ الاشارات فی علم العبارات میں واقعہ ہے، ہارون الرشید کی بیوی ہے زبیدہ، انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، حالانکہ بڑی نیک صالح خاتون تھی، اس کے محل میں ہمیشہ حفاظ عورتیں جمع ہوتی، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ البدایہ والنہایہ میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا دن اور رات کا جبکہ زبیدہ کے محل میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ جس نے نہر زبیدہ بھی بنائی تو نیک عورت تھی، لیکن مغفرت کس پر ہوئی؟ تو الاشارات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تو دیکھنے والے نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ زبیدہ نے کہا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی تو اچانک آذان ہوئی، تو میں نے سہیلیوں سے کہا میرا جھولا روک دو، انہوں نے جھولا روک دیا، میں نے سر پہ دوپٹہ ڈالا، آذان کے کلمات سنے اور ہر کلمے کا جواب دیا۔ آذان کے بعد مسنون دعا پڑھی۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے آذان کے ادب اور احترام میں اپنے جھولے کو، کھیل کود کو، لہو لعاب کو روکا، سر پہ دوپٹہ ڈال کر آذان کی عظمت کی، آذان کا جواب دیا، مسنون دعا پڑھی۔ فرمایا اس عمل پہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس لیے جب بھی آذان ہو کوشش کرنی چاہیے۔ بعض ساتھی آذان کے دوران موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف مشغول ہوتے ہیں۔ کوشش کریں جب آذان کی آواز ہو سب کام کاج چھوڑ کر انسان آذان کی طرف متوجہ ہو، کلمات کا جواب دے۔ آذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کلمے کے جواب میں وہی کلمات کہیں گے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے اور نماز کی تیاری آدمی کر لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے، بسا اوقات گھر کے کسی کام کاج میں ہوتے، لیکن جب آذان کی آواز سنتے یوں سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے، نماز کی تیاری شروع کر دے، ایسا لگتا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ اکبر کے بعد مخلوق سے تعلق ختم ہے، اب خالق کے ساتھ تعلق کی باری ہے۔ تو اس لیے اللہ اکبر کی صدا اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے تو دنیا کے سارے کام چھوڑ دینے، اس کام کی طرف آنا ہے حی علی الفلاح، جس میں کامیابی ہے، اور کامیابی والا کام نماز ہے۔ تو زبیدہ کی بخشش اسی عمل پر ہو گئی۔ اور بسا اوقات کوئی آذان کی بے ادبی کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اللہ اس کو بھی عذاب دیتا ہے۔ تفسیر السراج المنیر میں، تفسیر بیضاوی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، بدبخت تھا، آذان ہوتی وہ آذان کا مذاق کرتا، آگے سے کہتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ جب کہا جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتا اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ اب جھوٹا تو یہ خود تھا۔ ایک دفعہ اس کی باندھی آگ لے کر آ رہی تھی، گھر میں دیا جلایا ہوا تھا، گھر میں جیسے لے کر آئی تو وہ اچانک وہ آگ کپڑوں کو لگی، بستر کو لگی، آنن فانن پورا گھر جل گیا، اور یہ خود جھوٹا تھا، یہ بھی اس میں جلس کے مر گیا۔ تو یہ کہتا تھا جھوٹے کو اللہ جلا دے، تو جھوٹا خود تھا، آذان کا مذاق کیا، اللہ نے اس جھوٹے کو دنیا میں آگ میں جلا دیا۔ نمبر 63، ایک کلمہ اخلاص کے سبب مغفرت ہو گئی۔ ایک کلمہ اخلاص کے سبب، ایک جملہ کہا اللہ کی مدح اور ثنا میں، لیکن اتنے اخلاص کے ساتھ کہا، اللہ کو وہ پسند آیا، اللہ نے اسی عمل پر اس کی بخشش کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ مالک ابن انس رحمہ اللہ، انہوں نے ایک جنازہ دیکھا، جنازہ جا رہا تھا، بہت ازدحام تھا، بہت سے لوگ جنازے کے ساتھ شریک تھے، تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا سبحان الحی الذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس ذات پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی ہر ایک پر موت ہے، کہ یہ جنازہ جا رہا ہے، یہ بھی اس پر بھی موت آ گئی۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس پر موت آنے والی ہے، یقینی بات ہے، ہم میں سے کوئی موت سے نہیں بچ سکتا،
تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا، پاک ہے اللہ کی ذات کہ جو موت سے بچی ہوئی، کہ اللہ رب العزت موت سے پاک ہے۔ اللہ کو یہ جملہ پسند آیا کہ بندے نے جو اللہ کی مدح میں یہ جملہ کہا، تو اسی جملے پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ نمبر 64، 5 اعمال کے سبب مغفرت ہو گئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح عالم، اپنے دور کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے میری بخشش کر دی۔ کہا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ انہوں نے 5 باتیں بیان کی، کہا ان 5 چیزوں کا اہتمام تھا، اللہ کو میری یہ 5 چیزیں پسند آئیں، یہی میری نجات کا ذریعہ بن گئی۔ نمبر 1، بمجالس ذکر کی مجلسوں کو قائم کرنا، کہ میرا کام تھا، میری کوشش ہوتی میں ذکر کی مجلس قائم کرتا، یعنی ساتھی بیٹھے ہوتے ہم ذکر کرتے رہتے، تو ایسی جو مجالس ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہو، حدیث میں آتا ہے اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ خصوصی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ نمبر 2، وقول الحق، کہ میں ہمیشہ سچ بات کہتا تھا، حق کہتا تھا، سچ بولتا تھا۔ نمبر 3، وصدقی فی الحدیث، اور ہمیشہ گفتگو میں سچ بولتا تھا، باتوں میں بھی سچ بولتا اور حق پہ جمع رہتا، حق سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ نمبر 4، وطول قیامی فی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو میرا قیام لمبا ہوتا تھا، لمبا قیام کرتا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا۔ نمبر 5، وصبری علی الفقر، اور جو زندگی میں تنگ دستی اور فقر و فاقہ آتا میں صبر کرتا۔ اللہ کو یہ 5 ادائیں پسند آئیں، اسی پر ان کی بخشش ہو گئی۔ تو اس لیے کوشش کرے انسان یہ 5 چیزیں زندگی میں لائے، ذکر کا بھی اہتمام ہو، حق بات کہنے کا بھی اہتمام ہو، اور زندگی میں سچائی ہو، راتوں کو طویل قیام ہو، دن میں بھی لمبا قیام ہو، اور اسی طرح فقر و فاقہ، تنگ دستی آئے تو ان حالات میں انسان صبر کرے۔ نمبر 65، جہاد میں قرآن کریم کی تلاوت کے سبب مغفرت ہو گئی، کہ ایک مجاہد جہاد میں نکلے اور جہاد کے دوران بھی ان کا معمول تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں ہوتے، کفر کے مقابلے میں ہوتے، ان کی زبان پہ تلاوت ہوتی تھی۔ عین میدان جنگ ہے، تیروں کی بوچھاڑ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن کا بظاہر خوف نظر آ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تلاوت تھی۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اسی پر ان کی مغفرت ہوئی۔ شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا بتلاوتی القرآن واشار بیدہ یرید الغزوہ، اشارہ تھا کہ میں جہاد کے میدان میں تلاوت کیا کرتا تھا، اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت بھی کی۔ وقال علی یا ابا محمد ان حورا کلمتنی اليوم فی الجنت، اور آج جنت میں حور نے میرے ساتھ گفتگو بھی کی، یعنی حور میرے ساتھ ہم کلام بھی ہوئی اور اللہ نے میری بخشش بھی فرما دی، اور عمل تھا قرآن کریم کی تلاوت۔